بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی میں پولیس والوں سے میں چھپ رہا تھا کہ ایک عربی لڑکی مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ اس نے کہا میرے لیے کام کرو، مہینے کے 10,000 درہم دوں گی۔ میں مان گیا اور پھر اگلے دن کام کا پوچھا تو کہتی کہ اس کمرے میں چلے جاؤ، کام کا پتہ لگ جائے گا۔ جب میں وہاں گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں تو عربی عورتیں، پولیس کی گاڑی کے سائرن جیسے جیسے مجھے اپنے قریب محسوس ہو رہے تھے، میرا دل منہ کو آ رہا تھا۔ میں پکڑا نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں پکڑا جاتا تو صرف میں ہی سلاخوں کے پیچھے نہ جاتا، بلکہ میری بہنوں کا مستقبل بھی ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری چاروں معصوم بہنوں کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو غریبی کی چکی میں پس رہی تھیں، اور میرے دبئی آنے پر انہیں جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ میری سب سے چھوٹی بہن کائنات ہی میری کل کائنات تھی، اور اس کے علاج کی خاطر ہی میں گھر بار چھوڑ کر پردیس آ گیا تھا۔ کائنات سے بڑی بہنیں بھی شادی کے انتظار میں دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن ہماری برادری میں بہت سارے جہیز کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور میرے پاس ان کو دینے کے لیے جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میری چاروں بہنیں ایئرپورٹ پر کھڑی تھیں اور ان کی امید بھری نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ میرا دبئی جانا ان کی ساری مشکلوں کا حل کر دے گا اور ان کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، لیکن شاید نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میری چھوٹی بہن کائنات کو کینسر جیسا خطرناک مرض تھا، اور مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے اس کا علاج کروانا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ جہاں کھانے کو ہی 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، وہاں دوائیاں خریدنا تو بس ایک خواب ہی ہے۔ میرے کانوں میں کائنات کی آواز گونج رہی تھی کہ بھائی، میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ بڑی والی گڑیا سے کھیلنا چاہتی ہوں۔ میری 12 سال کی بہن تو خود ایک گڑیا جیسی تھی، لیکن اس نے آج تک کسی گڑیا کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ غریبی بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں بچوں کے کھیلنے کا کمرہ ہی الگ ہوتا ہے، اور کچھ بچے صرف ایک گڑیا کے لیے بھی ترس جاتے ہیں اور سالوں اسی خواہش میں گزار دیتے ہیں کہ کب 2 وقت کی روٹی کے ساتھ کھیلنے کو ایک گڑیا بھی نصیب ہو جائے۔ بھاگتے بھاگتے، چھپتے چھپاتے میری نظر سامنے بڑے ریسٹورانٹ پر پڑی، جہاں زندگی اپنی پوری چمک کے ساتھ لوگوں کے چہروں پر دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کھانے کا وقت تھا، سبھی لوگ شیشے کے اس پار ٹیبلوں پر بیٹھے کھانے میں محو نظر آ رہے تھے، اور میں 2 دن کا خالی پیٹ یہاں سے وہاں صرف پولیس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ سب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں ریسٹورانٹ کے اندر ہی داخل ہو گیا، اور میرے بھیڑ میں گھسنے پر پولیس والوں کی گاڑیاں رک گئی تھیں، اور پولیس والے شکاری کتوں کی طرح مجھے سونگھتے ہوئے تلاش کر رہے تھے۔ ریسٹورانٹ میں کافی رش تھا، ویکینڈ تھا، اور ویکینڈ پر دبئی ایک الگ ہی رنگ میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ہر شاپنگ مال اور ریسٹورانٹ لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ میری جیب میں ایک سکہ بھی نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا بیگ میرے کاندھے پر تھا، جس میں میرا کچھ ضروری سامان اور کاغذات تھے۔ میں یہاں وہاں نظر گھما رہا تھا کہ ایک عربی لڑکی میری قریب آئی اور اس نے مجھے کھانے کی آفر دی۔ میں ایک دم حیران رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی میرے لیے بالکل انجان تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں تم بہت بھوکے ہو، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں۔ عربی ہونے کے باوجود اس کی آواز اور اس کی اردو بہت ہی صاف تھی۔ میں بھوک سے اس قدر بے حال تھا کہ بنا سوچے سمجھے اس کی ٹیبل پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بھوک اس قدر غالب آ چکی تھی کہ پولیس والوں کا خوف بھی کچھ لمحے کے لیے دل سے نکل گیا۔ پولیس والے ریسٹورانٹ کے اندر نہیں آئے تھے، وہ خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام نتاشا ہے، اور میں پاکستانی لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں، اور تمہیں دیکھتے ہی مجھے لگا کہ تم پاکستانی ہو، اس لیے کھانے کی آفر دی۔ میرے بابا بھی ایک پاکستانی تھے۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی اور کھانا آ چکا تھا۔ میں اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر اس طرح کھانا کھا رہا تھا جیسے یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری کھانا ہو۔
وہ غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح پولیس والوں کو چکما دے کر میں اس جگہ سے فرار ہو جاؤں اور کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈوں۔ کھانا ختم ہونے ہی والا تھا کہ نتاشا نے اچانک کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں کام بھی دوں گی اور بہترین تنخواہ بھی۔ اس کی بات پر میں چونک گیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ 10,000 درہم میں میرے لیے کام کرو گے؟ 10,000 درہم کا سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں جب سے دبئی آیا تھا میں نے ایک ساتھ اتنے پیسے نہیں کمائے تھے۔ 10,000 درہم کا مطلب تقریباً پاکستانی 7 لاکھ روپے تھے، جو مجھ جیسے انسان کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم بہت زیادہ پریشان ہو اور حالات کے ستائے ہوئے ہو۔ میری یہ آفر تمہارے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوگی۔ میں تمہیں رہنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ بھی دوں گی اور ساتھ ہی 10,000 درہم کی تنخواہ بھی۔ تمہیں وہاں پولیس کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ اس لڑکی کے آخری جملے نے مجھے ایک دفعہ پھر چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بہت تیز لڑکی تھی جو جان گئی تھی کہ میں پولیس والوں سے بھاگتا پھر رہا ہوں۔ میرے تاثرات دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ پولیس تمہارے پیچھے ہے۔ اکثر پاکستانی لوگ یہاں اسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں جیسے تم کر رہے تھے۔ فی الحال تم میرے گھر چلو، باقی کی باتیں ہم گاڑی میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پولیس والے اب ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں کانپ گیا۔ پولیس میرے اس قدر نزدیک آ گئی تھی اور میں اس لڑکی سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ نتاشا نے پیسے ادا کیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ریسٹورانٹ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے فوراً مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نتاشا کی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے ایک سکون کا احساس ہوا تھا کہ کم از کم پولیس والوں کی پہنچ سے دور جا رہا ہوں۔ راستے میں نتاشا پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ، پولیس والے تمہارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں اور تم نے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے جس کے لیے تمہیں چھپنا پڑ رہا ہے؟ نتاشا کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ ہی میں کوئی مجرم تھا اور نہ ہی میں نے کوئی بڑا گناہ کیا تھا، بس ایک چھوٹی سی غلطی تھی اور میں اسی کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ آج سے پورے 2 مہینے پہلے میں پاکستان سے دبئی آیا تھا، جس ورک پرمٹ پہ آیا تھا مجھے ایک بنگلے میں خانسامہ کی نوکری ملی تھی۔ میں 30 دن کے ورک پرمٹ پر تھا اور اس کے بعد میرے مالکوں کو میرا ریزیڈنسی ویزا بنوانا تھا، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میرے مالک کو کسی بھی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے انگلینڈ جانا پڑ رہا تھا اور جاتے جاتے میرے مالک نے میرا ورک پرمٹ کینسل کر دیا تھا۔ میں اس امید پر پاکستان سے یہاں آیا تھا کہ میں یہاں کام کر کے اتنے پیسے تو کما ہی لوں گا کہ اپنی کائنات کا علاج بھی کروا لوں گا اور اپنی بہنوں کی شادیاں بھی۔ لیکن قسمت کی ستم سری بھی تھی کہ میرا روزگار یہاں نہیں لکھا تھا۔ اگر میں خالی ہاتھ اتنی جلدی واپس چلا جاتا تو میری بہنوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی اور کائنات کی گڑیا کی خواہش ایک دفعہ پھر ادھوری رہ جاتی۔ میں نے نتاشا کو بتایا کہ میرے دبئی آنے کی وجہ سے خاندان والے اب میری بہنوں کے رشتے مانگنے لگے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہمیں کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ میرے ابا کے مرنے کے بعد سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکے تھے اور ہم بال بال قرض میں جکڑ گئے تھے، اور انہی قرضوں سے نکلنے اور عزت سے روٹی کمانے کے لیے ہی میں نے دبئی آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب تک میں پاکستان میں تھا ہر روز ہی لیندار دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور فحش گالیاں نکالتے۔ میرے لاکھ ڈھونڈنے پر بھی مجھے ملازمت نہیں ملی تھی اور میری ماں ان حالات سے اس قدر پریشان ہو چکی تھی کہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی تھی۔ میری ماں نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ جب سے میں دبئی آیا ہوں دروازے پر لین دان آنا کم ہو گئے ہیں۔ انہیں امید ہو گئی ہے کہ جب میں یہاں سے پیسے بھیجوں گا تو اماں قرضہ چکا ہی دے گی۔ یہ سارا قرضہ بھی ہم نے کائنات کے علاج کے لیے ہی لیا تھا۔ ورک پرمٹ کینسل ہونے کے بعد 28 دن میں مجھے دبئی چھوڑ کر واپس پاکستان چلے جانا تھا یا پھر نئی نوکری ڈھونڈ کر وہاں سے ویزا حاصل کرنا تھا، لیکن نہ ہی مجھے کوئی نیا کام مل سکا اور نہ ہی میں واپس جا سکا، کیونکہ مجھ میں اس قدر ہار کر واپس جانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس
اسی لیے میں غیر قانونی طور پر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پولیس سے چھپ کر رہنے لگا۔ مجھے بس کام کی تلاش تھی۔ اگر مجھے کام مل جائے اور ریزیڈنسی ویزا مل جائے تو میں نے جتنے دن یہاں غیر قانونی گزارے ہیں میں اس کا جرمانہ بھر دوں گا۔ میں بے ایمان یا مجرم نہیں ہوں، بس حالات کا مارا ہوں۔ میں نے نتاشا کو حرف بہ حرف اپنا سچ بتا دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گی اور تمہیں ویزا بھی دلوا دوں گی اور تمہارا جرمانہ بھی بھر دوں گی، لیکن تمہیں بس میرے ساتھ مستقل مزاجی سے کام کرنا ہوگا۔ تم جتنا زیادہ دل لگا کر اور خوشی سے کام کرو گے، میں اتنا ہی زیادہ تمہیں بھی فائدہ پہنچاؤں گی۔ نتاشا کی بات سن کر میں خوش بھی ہو رہا تھا اور حیران بھی۔ انجان لڑکی میری اتنی زیادہ مدد کیوں کر رہی ہے؟ اور یہی سوال جب میں نے نتاشا سے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اس کی ماں ایک عربی عورت تھی اور اس کا باپ پاکستانی۔ وہ میری مدد بھی اس لیے کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے میرے اندر اپنے باپ کی جھلک نظر آئی۔ اس کا باپ بھی میری طرح ہی یہاں پاکستان سے آیا تھا اور نتاشا کی ماں نے اس کے باپ سے شادی کر لی تھی۔ کچھ منٹوں کی ڈرائیو کے بعد نتاشا مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا سا بنگلہ تھا اور اس قدر عالی شان تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ نتاشا نے بتایا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ ایک عربی مرد کے ساتھ رہتی ہے، لیکن نتاشا ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہو رہا تھا کہ کہاں میں پولیس والوں سے بھاگ رہا تھا اور کہاں قسمت مجھے اتنے بڑے بنگلے میں لے آئی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرا ویزا بھی لگوا دے گی اور سارے جرمانے بھر کر مجھے قانونی طور پر یہاں رہائش بھی دے گی۔ نتاشا نے رہنے کے لیے مجھے فی الحال بنگلے میں ایک کمرہ دے دیا اور کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے ایک پیچھے کوارٹر کا انتظام کروا رہی ہوں، اس وقت تک تم اسی کمرے میں رہ سکتے ہو۔ اس نے میرے کمرے میں ہی میرے لیے بہترین کھانا بھجوا دیا اور نیا لباس بھی۔ نتاشا نے سختی سے مجھے ہدایت دی کہ جب تک وہ میرے ویزے کے سارے معاملات حل نہیں کر دیتی مجھے اس بنگلے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سکون سے نہا دھو کر فریش ہو گیا۔ کھانا تو میں پہلے ہی ریسٹورانٹ میں اس کے ساتھ کھا چکا تھا۔ پلیٹ میں رکھے فروٹ اٹھا کر میں انہیں دیکھنے لگا۔ کائنات کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے فرمائش کرتی کہ بھائی مجھے کبھی پھل لا کر بھی کھلا دیا کرے۔ میرے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں تھے، میں پھل کیسے خریدتا؟ اور اسی لیے میں کائنات کی خاطر گاؤں کے باہر والے بٹیرے کے باغات سے کچھ پھل چرا لیا کرتا تھا۔ آج پہلی دفعہ مجھے یوں پلیٹ بھر کر فروٹ کھانے کے لیے ملے تھے، لیکن میرا ان کو کھانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے کائنات کی یاد ستا رہی تھی۔ گھر سے دور رہنا بھی کس قدر مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک دن ایسے ہی گزر گیا تھا اور اتنے آرام سے بستر پر لیٹ کر مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں نتاشا مجھے یہاں کس کام کے لیے لائی ہے، کیونکہ ابھی تک اس نے مجھے کام کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بس آرام کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ ایک رات میں نے جاگتے ہوئے ایسے گزار دی تھی اور اگلے دن جب نتاشا میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے کام بتا دو، میں اس طرح فارغ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگی اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن آرام کر لو، جب تمہیں اپنی طبیعت ٹھیک لگے تو کام شروع کر دینا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے ہی مجھ پر تمہارے بہت احسان ہیں، اب میں مزید آرام کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نتاشا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ناشتہ کر کے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کام پر بھجوا دیتی ہوں۔ کام کا سن کر میرے اندر ایک نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور تیار ہو کر نتاشا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور کہنے لگی کہ واقعی پاکستانی مرد بہت ہی خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں۔ عربی مردوں میں ایسی کشش نہیں ہوتی جیسی پاکستانی مردوں میں ہوتی ہے۔ نتاشا نے بنگلے کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ اس کمرے میں چلے جاؤ، تمہیں خود ہی کام کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا مجھے اسی بنگلے میں کوئی کام کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی جا کر دیکھ لو، خود ہی سمجھ آ جائے گا، اور یاد رکھنا کہ اس کام کے تمہیں پورے 10,000 درہم ملیں گے، اس لیے بہت دل لگا کر اور خوشی سے یہ کام کرنا۔ 10,000 درہم کی بات سن کر میں فوراً ہی اس کمرے کے اندر چلا گیا، لیکن
कमरे में दाखिल होते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। लम्हों में ही मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई और मेरा सारा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। अंदर कुछ अरबी औरतें मौजूद थीं और जिस हालत में वो थीं उन्हें देखकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया था। एक अरबी औरत मेरे करीब आई। उसने मेरे कान में एक ऐसी बात कही कि जिसके बाद मैं उस कमरे में एक पल भी न ठहर सका और फौरन कमरे से बाहर निकल आया। नताशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो नाराज़गी से कहने लगी, मुनीब, मैंने तुमसे कहा था ना कि दिल लगाकर काम करना, फिर भी तुम वापस चले आए हो। नताशा की बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि ये आप मुझे किस काम के लिए यहाँ लाई हैं? मैं हरगिज़ ये काम नहीं कर सकता। मेरे अंदाज देखकर नताशा धीरे से मुस्कुराई, कहने लगी, सुकून का सांस लो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें इस काम के 10,000 दरहम मिल रहे हैं और काम भी मुश्किल नहीं है। यहाँ तो ऑफिस में एक अच्छी नौकरी करने वाले शख्स को 10,000 दरहम मिलते हैं और तुम्हें इतने मामूली से काम के इतने ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तुम सोच लो, तुम्हारी बहन कायनात का इलाज भी मुमकिन हो जाएगा और तुम्हारी बाकी बहनों की शादियाँ भी हो जाएंगी। तुम्हारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। नताशा की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं वो काम नहीं कर सकता था जिसके लिए वो मुझे यहाँ लाई थी। नताशा ने एक मुलाजिम से अरबी में कुछ कहा तो वो नताशा का बैग ले आया और उसने अपने बैग से कई हज़ार दरहम निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। वो कहने लगी, मुनीब, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी और ना ही ये काम ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाया जा सकता है। तुम ये पैसे रख लो और उन्हें अपने घर भेज दो ताकि तुम्हारी बहन का इलाज शुरू हो सके और कुछ दिन यहीं गुजार लो। उसके बाद चाहो तो मेरे साथ काम शुरू कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। इतने 1000 दरहम देखकर मेरा दिल डगमगा गया था और मेरा इरादा कमज़ोर पड़ने लगा था। मैंने नताशा को अपना पता दिया और उसे कहा कि ये पैसे मेरी माँ के पास किसी भी तरह भिजवा दे और ख़ुद उससे सोचने समझने के लिए कुछ मोहलत मांग ली। सच तो यह है कि नताशा के दिए नए और करारे नोटों की चमक ने ना सिर्फ मुझे अंधा कर दिया था बल्कि मेरी सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी थी। 2 दिन मैंने नताशा के बारे में ऐसे ही गुजार दिए। वो मेरे पास आती, मुझसे बातें करती, लेकिन काम को लेकर कुछ भी ना कहती। वो मुझसे मेरे घर और बहनों के बारे में ही बात करती। मैं भी खुशी खुशी उसे कायनात और उसकी फरमाइशों के बारे में बताता। यूँ तो मेरी 4 बहनें थीं, लेकिन दरअसल कायनात छोटी थी, इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा लाडली थी। 3-4 दिन बाद नताशा ने कहा कि अब वो मुझे यहाँ मज़ीद इस तरह नहीं रख सकती, क्योंकि पुलिस वाले मुस्तकिल मेरी तलाश में हैं। मुझे कोई ना कोई फ़ैसला तो करना होगा। नताशा कहने लगी, कोई फ़ैसला करने से पहले एक दफ़ा कायनात के इलाज के बारे में ज़रूर सोच लेना। और यही वो बात थी जिसने मुझे अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। मैंने नताशा से कहा कि ठीक है, मुझे इस काम पे कोई एतराज़ नहीं है, मैं अपनी खुशी से ये काम करने को राज़ी हूँ, लेकिन वो मेरी बहनों की शादी होने और कायनात के इलाज मुकम्मल होने तक बाकायदगी से मुझे पैसे अदा करती रहेगी और जब मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी तो मैं ये काम छोड़ दूँगा। नताशा ने फ़ौरन से वादा कर लिया कि वो मुझे बाकायदगी से पैसे देगी और मैं जब चाहूँ ये काम छोड़कर जा सकता हूँ। वो मेरा वीज़ा लगवा रही थी और साथ ही सारे जुर्माने अदा करके मेरे स्टेटस को कानूनी कर रही थी। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। अगले ही दिन मैं दोबारा उस कमरे में चला गया, लेकिन वहाँ जाने से पहले नताशा ने मुझे मूवीज़ देखने के लिए दी थी और कहा था कि इससे मुझे बहुत मदद हासिल होगी और मैं बहुत अच्छी तरह अपना काम कर सकूँगा। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो 2 अरबी औरतें नीम बरहना सी हालत में मौजूद थीं और मुझे देखते ही दोनों मुस्कुरा उठीं। वो दोनों दोस्तें थीं और यहाँ मेरे साथ कुछ वक्त अपनी खुशी से गुजारने के लिए आई थीं और उस वक्त के बदले में उन्होंने नताशा को कई 1000 दरहम अदा किए थे। उस दिन भी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो 4 अरबी औरतें बरहना हालत में कमरे में मौजूद थीं और उनमें से एक ने मेरे कान में आकर कहा था कि मुझे एक वक्त में उन 4 को खुश करना है, क्योंकि उन 4 को ही पाकिस्तानी मर्द बहुत पसंद हैं और एक वक्त में ही मेरे साथ खुशी हासिल करना चाहती हैं। उस वक्त मैं डर गया था, मेरे दिल में ईमान था और मुझ पर खुदा का खौफ गालिब आ गया था।
لیکن پھر نتاشا کے دیے نوٹوں نے نہ صرف میرے دل پر مہر لگا دی بلکہ میں یہ بھی بھول گیا کہ اوپر بھی ایک خدا موجود ہے۔ کچھ نتاشا کی دی گئی موویز کا اثر تھا کہ میں خود اپنے آپ میں نہ رہا اور بہک گیا۔ میں نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا تھا۔ میں بس عربی عورتوں کی جنسی خواہشات کو پورا کرتا اور بدلے میں مجھے نتاشا سے 10,000 درہم مل جاتے۔ نتاشا نے میرا ویزا بھی لگوا دیا تھا اور مجھے پولیس کا خوف بھی نہیں رہا تھا۔ گھر پیسے بھجوانے کے بعد میں نے اماں کو فون کیا تو ان کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ بہت خوش تھیں کیونکہ بڑی بہن کا خالہ کے بیٹے سے رشتہ ہو گیا تھا اور جلد ہی شادی کی تاریخ پکی بھی ہو گئی تھی۔ میں نے مان لیا تھا کہ پیسہ انسان کی قسمت بدل سکتا ہے اور نتاشا سے ملنے والا پیسہ میری قسمت بدلنے والا تھا۔ مجھے نتاشا کے ساتھ کام کرتے ہوئے 6 مہینے کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا اور یہ 6 مہینے میں نے ہر دن عربی عورتوں کی خلوت میں گزارے۔ لیکن اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی مجھے سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی میرے گھر میں خوشیاں پوری طرح چمکی تھیں۔ میں جب بھی گھر فون کرتا تو اماں کی آواز میں عجیب سی لرزش محسوس ہوتی، اور پھر ایک دن فون کائنات نے اٹھایا تو مجھے ایسی بات بتائی جسے سن کر غصے سے میرا خون کھول اٹھا۔ میری دوسرے نمبر کی بہن پریشے کو مستقل گاؤں میں لڑکے تنگ کر رہے تھے۔ اس کا گھر سے نکلنا 2 بھر ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لڑکے جانتے تھے کہ میں گھر کا اکیلا مرد ہوں جو پردیس میں ہے، اور اسی بات کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہی نہیں، میرے تیسرے نمبر والی بہن پر بھی وڈیرے کے بیٹے کی گندی نظر پڑ گئی تھی۔ اماں میری بہنوں کی عزت کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھیں۔ گاؤں کے آوارہ لڑکوں کو پھر بھی اماں سنبھال سکتی تھی، لیکن وڈیرے کے بیٹے کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی تھی۔ گھر کے حالات سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میری اماں کس طرح میری 4 جوان بہنوں کے ساتھ گزار رہی تھیں، میں اس بات سے بے خبر تھا۔ فون بند کر کے میں زاروں قطار رویا، خدا سے اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کی دعا مانگنے لگا کہ اسی وقت میرا دل یہ سوچ کر لرز اٹھا کہ میں دوسروں کی عزتوں کو تنہائی میں تباہ کرتا ہوں تو میرے گھر کی عزتیں کیسے آباد رہ سکتی ہیں۔ جب تک میں اپنی بہنوں کو حلال کا نوالا کھلا رہا تھا تب تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے غلط راستے پہ قدم رکھا تو وہ راستہ آگے جا کر میرے گھر تک پہنچ گیا۔ میں جان گیا تھا یہ سب کچھ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسی رات خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور نتاشا سے کام ختم کرنے کا کہہ کر اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ میں سر جھکائے دبئی ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا۔ میں نے واپسی کا ٹکٹ خرید لیا تھا کیونکہ اب میرا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میرا ویزا بھی باقی تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے کوئی کام ملنے والا نہیں ہے۔ اچانک ہی مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا مالک مسکراتا ہوا میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کینیڈا سے واپس آ گیا تھا، اسے کوئی بیماری تھی اور اچانک علاج کی غرض سے اسے جانا پڑا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے مجھے دوبارہ سے کام کی پیشکش کی تو میں انکار نہ کر سکا اور ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ گاؤں کے مسئلے بھی اپنے آپ ہی حل ہو جائیں گے کیونکہ میں نے بھی سیدھا راستہ چن لیا تھا۔ جب ہم کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اپنے گھر میں بھی بہن بیٹیاں موجود ہوتی ہیں اور ہمارے اس کھیل میں ہار ہمارے گھر کی عزتوں کی ہو جاتی ہے۔ میری بہن کائنات کی صحت یابی کے لیے آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ اب جب میں نے سیدھا راستہ چن لیا ہے خدا اسے بھی شفا عطا فرما دے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔